اس کے پاس کلمے کی تلقین کرو، اور یہ نہ کہو کہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی سختی یا درد سے یا شیطان کے ورغلانے سے کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، کافر مر نہ جائے۔ بچاؤ کرنے کے لیے فرمایا بس کلمہ پڑھو، کہو نہ کہ پڑھ۔ تو جب آپ آواز کے ساتھ پاس بیٹھے مرنے والے کے کلمہ پڑھیں گے تو بار بار اس کے کان میں آواز جائے گی، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے، وہ بھی کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ اور فرمایا جس نے آخری کلمہ یہ کہہ لیا، کلمہ پڑھ لیا جس کا آخری جملہ کلمہ تھا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس لیے مرنے والے کے پاس تلقین کرو، کلمہ پڑھو۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کوسنا ہے، پکڑنا ہے، ہلانا ہے، بس کہو، خود پڑھتے جاؤ۔ یعنی بخشوانے کی، امت کو بخشوانے کی کہاں کہاں جناب نے کوشش نہیں کی۔ پھر یہاں تک کہ اس کو غسل دینے والے کی فضیلت کی، جو غسل دے گا اس کو بھی ثواب ہے، میت کو نہلائے گا۔ یہاں تک نہیں کفن دفن کرے گا اس کو لیے بھی ثواب ہے، اور یہاں تک کہ پھر اس کے جنازے میں جائے گا اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ جناب کے دور میں ایک صحابی فوت ہوئے تو ابھی کچھ زیادہ لوگ نہیں آئے تھے یا اطلاع نہیں تھی، تو کافی وقت تیار، دفن کفن سارا تیار ہو گیا، غسل وغیرہ۔ تو جناب نے پوچھا بھائی کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے نبی تقریباً 40 لوگ ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے اٹھو جنازہ پڑھتے ہیں، 40 مومن اپنے فوت شدہ کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے وہ 40 لوگوں کی 3 سطریں بنا لی، 40 لوگوں 3 سطریں، اور یہ بھی فرما دیا کہ جس جنازے میں 3 سطریں ہوں گی اللہ اس میت کی بخشش فرما دے۔ ایک جنازے پر جناب نے دیکھا تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، یہاں یہ فرما دیا کہ جس میت کے جنازے میں 100 لوگ شامل ہوں گے دعا کریں گے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ یعنی بخشنے کے بہانے، نبی بخشوانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح میرے امت بخش دی جائے۔ اللہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح کوئی نیکی ایسی کر لے جس سے اس کو بخش دیا جائے، اور ہم ہیں کہ اپنے سے غفلت کو دور ہی نہیں کر رہے۔ ہر جگہ میری مرضی، میری دل یوں کر رہا ہے، میرا دل، اللہ کے تابع نہیں کر رہے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا جنازے کو کندھا دینے والے کے بھی ثواب ہے، جنازے کو کندھا دینے والے کے لیے بھی ثواب ہے، جنازہ پڑھنے والے کے لیے بھی ثواب ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں نا، میت کو شریک ہونے والوں کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے، اور بعض میتوں کی وجہ سے جنازے پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ فائدے ہر قدم جو میت کے ساتھ، جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ثواب رکھا ہے، یہاں تک قبر میں دفن کرتے ہیں اس کا ثواب رکھا ہے، مٹی ڈالنے کا ثواب ہے قبر کے اوپر، مردے مٹی ڈالنے، یہاں تک کہ قبر پر پانی چھڑکنے کا ثواب ہے، یہاں تک کہ قبر پر دعائے فاتحہ ایصال ثواب کرنے کا ثواب ہے، یہاں تک کہ زیارت قبور کا ثواب ہے۔ جو اپنے والدین، اپنے عزیز کی قبروں پر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی بینیفٹ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا فوت شدہ اپنے عزیزوں کی طرف سے ثواب کا منتظر رہتا ہے۔ فوت شدہ کو مثال دیتے ہوئے جناب نے اس طرح کہا کہ میت ایسے ہوتی ہے ثواب کی منتظر جس طرح کوئی پانی میں بہہ رہا ہو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے تنکوں کا سہارا، ہاتھ پاؤں مار رہا ہو کہ کسی طرح میں بہنے سے بچ جاؤں، اس طرح مردے کی کیفیت بیان کر کے فرمایا پھر جب کوئی اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تسکین عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سے ان گنت لوگ ہمارے فوت ہونے کے بعد ہماری دعاؤں، ہماری خیراتوں کی برکت سے بخش لیے۔ کہاں تک ہمیں گنجائش دی ہے؟ ایسا کسی کا مذہب ہوگا، ایسا کسی کا گاڈ ہوگا جیسا ہمارا گاڈ ہے، ہمارا جیسا خدا ہے، سچا خدا، ایسا کسی کا، ایسا نبی ہوگا کوئی؟
جس طرح ہمارا مہربان. ایسا مذہب کوئی ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر نیکیاں ہیں. یہاں تک کہ احسان ثواب کر رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، بیٹے بہن کے لیے، اپنے نمازی کے لیے، محلے دار کے لیے، کسی کے لیے بھی آپ احسان ثواب کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اس کو ثواب جا رہا ہے، آپ کرنے والے بھی اتنا ہی ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں جتنا اس کو پہنچا رہے ہیں. ہر جگہ فائدے ہی فائدے، فائدے ہی فائدے. گھاٹے کا سودا کہیں نہیں ہے. ہم تو گھاٹے میں ہے ہی نہیں. یہ دنیا کا مال و دولت، زیب و زینت، یہ دنیا والوں کے لیے، دینداروں کے لیے نہیں ہے. ہمیں یہ، ہم تو فائدے ہی نہیں ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، زیب و زینت کے پیچھے، مال و حرص و وس کے پیچھے. کیوں نہ نظام کائنات کے حصے دار بن کے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو منجر کریں. پھر یہاں تک یہ ہم جو چہلم کرواتے ہیں یا کل شریف کرواتے ہیں، اس کے بھی فوائد ہیں. بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، ایسی نہیں بات ہے. 3 دن کے اندر جو فاتحہ کرتے ہیں، 3 دن کے احسان ثواب جو حدیث کہتی ہے، تو ان 3 دنوں میں کل شریف بھی آتے ہیں، احسان ثواب کرتے ہیں 3 دنوں میں. 40 دن کا بھی جناب نے رسول نے فرمایا روح مرنے والا 40 دن تک اپنے گھر والوں کی طرف منتظر رہتا ہے. اس لیے اس 40 دنوں کے اندر اندر بعض لوگ ہر جمعرات کو، بعض روزانہ احسان ثواب کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جس کا بچہ روزانہ، جس کا شوہر یا جس کی بیوی یا جس کی بیٹی یا بھائی یا جس کے امام صاحب سے تعلق مضبوط ہوگا تو نہ پھر ہی نا. کئی ہماری زندگی کے ایسے نمازی بھی تھے جو آج تک انہیں فوت ہوئے بھی 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، ہم نہیں بھلا پائے. جب بھی کوئی دعا کرنے لگتے ہیں فوراً دماغ میں آ جاتا ہے، اس کی سوچ آ جاتی ہے، فوراً اس طرف دھیان چلا جاتا ہے. کچھ کیا ہوگا تو پائیں گے نا. کوئی بچہ نیک چھوڑیں گے تو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. کوئی بچی اچھی بنا جائیں گے، بیوی کو نماز کا عادی کر جائیں گے، کسی عزیز کو، بہو کو دیندار لے آئیں گے. کچھ تو کوئی اپنا راستہ چھوڑ کر مرے جہاں سے صدقہ جاریہ ملتا رہے. اس لیے ہم نے صدقہ جاریہ فرمایا نا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. اس میں آپ کوئی بھی، بہو بھی آپ کی نیک ہو تو وہ اولاد میں، داماد آپ نے نیک ڈھونڈ لیا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ. بیٹا بیٹی تو ہے ہی، یہ بھی بیٹا بیٹی کی طرح ہے. بیوی آپ نے اتنی نیک کر دی، ایسی صحبت میں بیٹھا. یاد رکھو بندہ بندی چینج نہیں ہوتا جب تک اس سوسائٹی میں نہ بیٹھے. کامیاب ہونا ہے